ایک مسئلہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، نجاسات میں سے ایک کتا ہے کہ اگر کسی برتن سے کوئی چیز چاٹے یا اس میں سے کوئی مائع چیز پی لے یا اس کا لعاب دہن گرے تو وہ برتن دو مطہرات سے پاک ہو جاتا ہے، ایک مٹی اور ایک پانی۔ صرف مٹی سے بھی وہ برتن پاک نہیں ہوگا، نہ صرف پانی سے بھی۔ تو پہلے مٹی سے مٹی ملنا چاہیے اور اس کے بعد پانی سے دھونا چاہیے، اور 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ نجاسات میں سے دوسری چیز خنزیر ہے، سور ہے، کہ اگر وہ چاٹے یا کوئی مائع چیز پی لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھونا چاہیے۔ اور تیسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کیا شراب ہے۔ اگر کسی برتن میں شراب ڈال دی گئی ہو اور شراب چونکہ نجس ہے، نجس العین، اور اس برتن کو پاک کرنے کے لیے پانی سے 3 مرتبہ دھونا لازمی ہے، اور 7 مرتبہ اگر دھو لیا جائے تو مستحب ہے۔ بہتر ہے کہ انسان اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لے۔ اب ممکن ہے کہ یہاں پہ اب تقریباً آپ کے سب کو معلوم ہے کہ یہاں مثلاً بوتلیں بکتی ہیں اور جمع ہو جاتی ہیں، مثلاً جو ہے سڑکوں سے گلیوں سے لوگ جمع کر لیتے ہیں، تو احتیاط کرنا چاہیے کہ انہیں استعمال نہ کریں۔ شراب سے نجس شدہ برتن کو بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھو لیں، مستحب ہے۔ یہ چونکہ نجس العین ہے اور اس کی خرابیاں بہت ہیں، اسلام نے بڑی تاکید کے ساتھ ہمیں حکم دیا کہ اس سے پرہیز کریں، چونکہ اس میں خرابی بہت زیادہ ہے۔ حضرت آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ان سے سوال کیا کہ شراب کیوں نجس ہے اور کیوں حرام ہے، سوال کیا کہ شراب کیوں حرام ہے اسلام میں، تو آپ نے فرمایا حرم اللہ الخمر لفعلها وفسادها، خداوند متعال نے شراب کو اس کی تاثیر کی وجہ سے اور ان خرابیوں کی وجہ سے جو اس سے پیدا ہو جاتی ہے حرام قرار دیا ہے۔ چند خرابیوں کو اور فسادات کو امام صادق نے یہاں پہ شمار کیا اور فرمایا لِأَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ، جو شخص عادی ہوگا شراب خواری کا، عادی ہوگا، تورثہ الارتعاش، پہلی خرابی اور پہلی بیماری یہ ہے کہ لرزش بدن پیدا ہوگی اور رعشہ پیدا ہوگا انسان کے جسم میں۔ یہ پہلی خرابی ہے کہ اس انسان کے اعضاء مضمحل ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ارتعاش اس میں پیدا ہو جاتا، لرزش پیدا ہو جاتی ہے، کام کرنے کے قابل نہیں رہتے اس کے اعضاء۔ دوسری خرابی اور فساد فرمایا وَتَذْهَبُ بِنُورِهِ، اس شخص کی نورانیت کو، اس شخص کی شادابی کو، چہرے کی رونق کو، نور ایمان کو، شخصیت کو شراب خراب کر دیتی ہے۔ اس شخص کے چہرے سے شادابی، نور اور نور ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ اب اس شخص کے دل میں نور بصیرت نہیں رہتا، چہرے پہ شادابی اور نورانیت نہیں رہتی۔ اور تیسری خرابی فرمایا وَتَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ، بدترین چیز یہ ہے کہ اس شخص کی مروت، جوان مردی، شخصیت انسانی اور اس کی انسانیت کو نابود کر دیتی ہے شراب۔ اب اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، جوان مردی یعنی انسانیت، یعنی شخصیت انسانی اس کے اندر باقی نہیں رہتی۔ اور چوتھی چیز وَتَحْمِلُهُ أَن يَجْسُرَ، چوتھی خرابی شراب خواری میں یہ ہے کہ شراب انسان میں جرأت اور جسارت پیدا کر دیتی ہے۔ کس چیز کے سلسلے؟ علی ارتکاب المحارم، کہ بڑے بڑے گناہ انجام دے، جرأت پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ یہ عقل ہے جو انسان کو روک لیتی ہے۔ جب عقل
کمزور ہو جاتی ہے شراب خواری کی وجہ سے، تو پھر اس انسان میں گناہ کی جرأت پیدا ہو جاتی، جسارت پیدا ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے گناہ انجام دے۔ وَسَفْكِ الدِّمَاء، خون بہائے گا یہ شخص، خون بہانے قتل کی جرأت پیدا ہو جاتی، اس میں خون بہائے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور عَلَى وَرُقُوبِ الزِّنَا، اور یہ شخص جرأت پیدا کرتا ہے کہ وہ زنا جیسے فعل کو انجام دے۔ وَلَا يُؤْمَنْ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَتِيبَ عَلَى حَرَمِهِ، ممکن ہے اطمینان نہیں اس شخص کے بارے میں کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ آلودہ نہ ہو، اطمینان نہیں ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں اطمینان نہیں ہے کہ اگر وہ جو نشے میں ہو تو اپنے محرم کو بھی نہ بخشے، محارم کو بھی نہ بخشے، آلودہ کرے گا اسے بھی۔ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ، چونکہ اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، تعقل نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، تدبر نہیں ہے اس میں، چونکہ جب عقل کمزور اور ضعیف اور سست ہو جاتی ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ محرم ہے یا نہ محرم، کہ یہ فعل حلال یا فعل حرام، وہ لذت کے پیچھے ہے، شہوات کے پیچھے ہے، یہ اس کی خرابی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ شَارِبَهَا إِلَّا كُلَّ شَرٍ، شراب خواری انسان کے اندر سوائے شر و فساد کے کوئی چیز اور اس کے اندر پیدا نہیں ہونے دیتی۔ شراب خواری سے صرف شر ہی شر، برائی ہی برائی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں اپنی اولاد کو بتا دیں، دوستوں کو بتا دیں، گھروں میں اس بارے میں بات ہونی چاہیے، چونکہ شراب نزدیک تر آتی جا رہی ہے، ہمارے معاشرے میں زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، یہ چوری چھپے تقریباً ہر محلے میں یہ چیزیں تقسیم ہو رہی ہے، اور چونکہ لوگ جانتے ہیں بات نہیں کر سکتے، اقدام نہیں کر سکتے، ہمارے معاشرے میں وہ اتحاد موجود نہیں ہے کہ ایسی برائیوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں، انہیں اقدام کر سکیں اور گورنمنٹ کو مجبور کر سکیں کہ وہ اقدام کریں کہ ان کی روک تھام کے لیے۔ سب دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں، چونکہ پہلے ہمارے اتحاد کو ختم کر دیا ہے، اب اس کے بعد یہ بیماریاں ڈال دی گئی ہیں، اب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں کہ کیا کریں گے، تو کچھ نہیں کر سکتے۔ خود ہمارے اندر سے ان برائیوں کی حمایت میں لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان برائیوں کی حمایت میں ہمارے اندر سے کچھ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ اقدامات کر سکتے ہیں کہ انہیں رہنے دیں، اور سب جانتے ہیں، اکثر تو مثلا معلوم ہے انہیں کہ بہت سارے سرکردہ افراد ملوث ہیں ان چیزوں میں، لیکن نہ نام لے سکتے ہیں، نہ اقدام کر سکتے ہیں، اور نہ حکومتی ادارے اس سلسلے میں کچھ کریں گے۔ ایک واحد راستہ یہ ہے کہ ہم لوگ بتا دیں، سمجھا دیں دوستوں کو، اولاد کو کہ ایسی ایسی برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں، احتیاط کریں۔